أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. अज़ान ग्रामी अमीरुल मोमिनीन की शहादत की शब है। शब 21 रमज़ानुल मुबारक के अमाल का आगाज़ 2 रकात नमाज शब क़द्र के ज़रिए से होगा। नमाज का तरीक़ा ये है कि 2 रकात नमाज है। हर रकात में सूरह अल-हम्द के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करनी है और नमाज के सलाम के बाद ये तस्बीह 70 मरतबा पढ़नी है। अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। सब मिलकर पढ़ें। अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह, 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 अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। 100 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह की तिलावत करनी है। अज़ान ग्रामी गम की शब है, शब क़द्र की रातों में से एक रात है।
कोशिश कीजिए कि इस्तग़फ़ार करते हुए आँखों में आंसू आ जाएं, ताकि इस्तग़फ़ार बाइस कबूलियत हो जाए। सब मिलकर खुदा की बारगाह में से इस्तग़फ़ार को पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि,
أستغفر الله ربي وأتوب إليه. 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 अज़ान गिरामी, इस शब शहादत में मौला अमीर के कातिल के ऊपर 100 मरतबा लानत भेजती हैं। सब मिलकर मेरे साथ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लअन क़तलत अमीरिल मुअमिनीन। 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 اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. 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 اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين.
اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين 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 اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. عزیزان گرامی، شب شہادت امیر المؤمنین ہے. اس مناجات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو کائنات کا مشکل کشا گڑ گڑا کر خدا کی بارگاہ میں رو رو کر فریاد کیا کرتا تھا. اپنے ذہنوں کو اس منظر کی طرف متوجہ کریں کہ جب مسجد کوفہ کے اندر رات کی تاریکی میں کائنات کا مشکل کشا خدا کے سامنے فریاد کیا کرتا تھا. شب شہادت امیر المؤمنین ہے. شاید آج کے بعد لوگوں کو مسجد کوفہ سے علی کی وہ مناجات کی آواز سنائی نہیں دے گی کہ جس میں علی خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کہتا تھا، اے خدا میں اس دن سے تیری پناہ چاہتا ہوں جب مال و فرزند کام نہیں آئیں گے، سوائے اس کے کہ جو تیرے حضور میں پاک دل لے کر آئے. اے میرے پروردگار، میں اس روز سے پناہ چاہتا ہوں جب ظالم اپنے ہاتھوں کو چباتے ہوئے کہے گا کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا. اے میرے پروردگار، میں اس روز سے پناہ چاہتا ہوں کہ جب عذاب سے بچنے کے لیے انسان اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے عزیزوں کو فدیہ بنائے گا اور زمین میں جو کچھ ہوگا دینے کی کوشش کرے گا کہ نجات حاصل کر لے، لیکن نجات نہیں ملے گی. اے میرے پروردگار، تو مالک ہے اور میں تیرا غلام پر سوائے مالک کے کون رحم کرے گا؟ اے میرے پروردگار، تو بے نیاز ہے اور میں محتاج ہوں، محتاج پر سوائے بے نیاز کے کون رحم کرے گا؟ اے میرے پروردگار، تو عطا کرنے والا ہے اور میں سوالی ہوں، سوالی پر عطا کرنے والے کے سوا کون رحم کرے گا؟ اے میرے پروردگار، تو بچانے والا ہے اور میں گرفتار بلا ہوں، بس گرفتار بلا پر سوائے بچانے والے کے کون رحم کرے گا؟ اے میرے پروردگار، تو با اقتدار ہے اور میں مصیبت زدہ ہوں، اور ایک مصیبت زدہ پر سوائے اقتدار والے کے کون رحم کرے گا؟ اے میرے پروردگار، تو بڑائی والا ہے اور میں عاجز ہوں، ایک عاجز پر سوائے بڑائی والے کے کون رحم کرے گا؟ عزیزو، کوشش کرو کہ اس منظر کو ذہن میں لاؤ، مسجد کوفہ کے منظر کو ذہن میں لاؤ. شب شہادت امیر المؤمنین ہے. گریے کے ساتھ اس مناجات کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک الامان
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام. وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى. مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك. مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز. مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق. مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا العظيم. مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي. مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني. مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا السائل وهل يرحم السائل إلا المعطي. مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي. مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي. مولاي يا مولاي أنت الدائم
المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجواد مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا أنت الدليل وأنا المتحير وهل يرحم المتحير إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والتول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين. ماہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں پڑھی جانے والی دعائیں، ترجمہ سماعت فرمائیں. 3 مختصر سی دعائیں ہیں، ان کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. میں پناہ چاہتا ہوں تیری کریم ذات کے جلال سے کہ ماہ رمضان مجھ سے ختم ہو، یہ اس رات کی فجر طلوع ہو، اور میں تیری بارگاہ میں کوئی گناہ یا ذمہ داری رکھتا ہوں کہ جس پر تو مجھ کو عذاب کرے. خدایا ادا کر دے ہم سے اس حق کو جو ماہ رمضان کا گزر گیا، اور ہماری تقصیر کو معاف کر دے، اور اس کو ہم سے مقبول حالت میں لے لے، اور ہم سے مواخذہ نہ کر ہمارے نفسوں پر اسراف کا، اور ہم کو قرار دے رحمت پائے ہوئے لوگوں میں، اور ہم کو محروم لوگوں میں قرار نہ دے.
خدایا تو نے خود اپنی کتاب میں جو ماہ رمضان میں نازل کی ہے فرمایا ہے کہ اسی مہینے میں قرآن نازل کیا گیا جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت کی نشانیاں ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، تو نے اس مہینے کی حرمت کو عظیم قرار دیا اس لیے کہ تو نے اس میں قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کو مخصوص کیا ہے شب قدر سے، اور تو نے اس کو 1000 مہینے سے بہتر بنایا ہے۔ خدایا یہ ماہ رمضان کے دن ختم ہو گئے، اس کی راتیں گزر گئیں، اور اے خدا میں اس ماہ میں کیسا رہا تو مجھ سے بہتر اس کا جاننے والا ہے، اور تو زیادہ شمار کرنے والا ہے اس کی عدد کا تمام مخلوق سے۔ بس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کا جس کا تجھ سے تیرے مقرب ملائکہ اور تیرے مرسلین اور تیرے نیک بندوں نے سوال کیا ہے کہ تو درود نازل فرما محمد و آل محمد پر، اور مجھ کو جہنم سے آزادی عطا فرما، اور اپنی رحمت سے مجھ کو جنت میں داخل فرما، اور اپنے عفو و کرم سے مجھ پر فضل فرما، اور میرے تقرب کو قبول فرما، میری دعا کو قبول فرما، اور مجھ پر احسان کر خوف کے روز امن کے ذریعے ہر اس خطرے سے کہ جس کو تو نے روز قیامت کے لیے مہیا کیا ہے۔ خدایا میں تیری کریم ذات کے واسطے سے پناہ چاہتا ہوں اور تیرے عظیم جلال کے ذریعے کہ ماہ رمضان ختم ہو جائے اور اس کی راتیں تمام ہوں، اور تیرا میرے اوپر کوئی فریضہ یا میرا کوئی گناہ ہو کہ جس کا تو مجھ سے مواخذہ کرے، یا کوئی میری غلطی ہو کہ جس کا انتقام تو مجھ سے چاہتا ہو، جس کو تو نے نہ بخشا ہو۔ میرے مالک میرے مالک میرے مالک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے خدا کہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر تو مجھ سے راضی نہیں ہوا ہے تو اسی وقت راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ، اے یکتا، اے بے نیاز، اے وہ کہ جس کے نہ کوئی اولاد ہے نہ باپ ہے اور جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کرنے والے، اے ایوب علیہ السلام سے عظیم درد و رنج کے دور کرنے والے، اے جناب یعقوب علیہ السلام سے غم کو دور کر کے خوشی عطا کرنے والے، اور اے جناب یوسف علیہ السلام کے غم کو ختم کرنے والے، درود نازل فرما محمد و آل محمد پر جیسا کہ تو اہل ہے کہ ان سب پر درود نازل فرمائے، اور میرے ساتھ وہ سلوک کر کہ جس کا تو اہل ہے، وہ سلوک نہ کرنا کہ جس کا میں اہل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بجلال وجهك الكریم ان ينقضي عني شهر رمضان او يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي ذنب او تبعة تعذبني عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم عد عنا حق ما مضى من شهر رمضان واغفر لنا تقصيرنا فيه وتسلمه منا مقبولا، ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان،
فعظمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن، وخصصته بليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت ولياليه قد تصرمت، وقد صرت يا إلهي منه إلى ما أنت أعلم به مني وأحصى لعدده من الخلق أجمعين، فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفك رقبتي من النار وتدخلني الجنة برحمتك، وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك وتتقبل تقربي وتستجيب دعائي وتمن علي بالأمن يوم الخوف من كل حول أعددته ليوم القيامة. إلهي وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن ينقضي أيام شهر رمضان ولياليه ولك قبلي تبعة أو ذنب تؤاخذني به أو خطية تريد أن تقتصها مني لم تغفرها لي. سيدي سيدي سيدي، أسألك يا لا إله إلا أنت، إذ لا إله إلا أنت، إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضا، وإن لم تكن رضيت عني فمن الآن فارض عني يا أرحم الراحمين. يا الله يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ملين الحديد لداود عليه السلام، يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام، أي مفرج هم يعقوب عليه السلام، أي منفس غم يوسف عليه السلام. صل على محمد وآل محمد كما أنت أهل أن تصلي عليهم أجمعين، وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله. माह रमज़ान की 21वीं शब की ख़ास दुआओं की तिलावत की जा रही है। तर्जुमा समात फरमाएं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ऐ वो जो हर चीज़ से पहले मौजूद था, फिर हर एक चीज़ को पैदा किया। ऐ वो जो बाकी रहेगा और हर चीज़ फना हो जाएगी। ऐ वो कि जिसकी मानिंद कोई चीज़ नहीं। ऐ वो जो न बुलंद आसमानों में है न पस्तरीन ज़मीनों में है, और न इनके ऊपर है न इनके नीचे है और न इनके दरमियान में है। ऐ वो माबूद कि जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। तेरे लिए हम्द है, ऐसी हम्द कि जिसे कोई शुमार न कर सके सिवाय तेरे। बस रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, ऐसी रहमत कि जिसे कोई शुमार न कर सके सिवाय तेरे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या ज़ल्लज़ी कान क़ब्ल कुल्लि शै
ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء يا ذا الذي ليس كمثله شيء ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره لك الحمد حمدا لا يخوى على إحصائه إلا أنت فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت. شب 21 رمضان المبارک کی ایک اور مخصوص دعا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے رات کو دن میں داخل کرنے والے اور دن کو رات میں داخل کرنے والے اور زندہ کو مردہ سے نکالنے والے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والے، اے جس کو چاہے بے حساب روزی دینے والے، اے اللہ اے رحم کرنے والے، اے اللہ اے رحیم، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، تیرے ہی نیک نام ہیں اور بلند ترین مثالیں ہیں اور کبریائی اور نعمتیں ہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو درود نازل فرما محمد و آل محمد پر، اور میرے نام کو اس رات میں نیک بختوں میں قرار دے، اور میری روح کو شہداء کے ساتھ قرار دے، میری اطاعت کو علیین میں قرار دے، اور میری برائیوں کو معاف کیا ہوا قرار دے، اور مجھے وہ یقین عطا کر جو میرے دل سے برابر ملا رہے، اور وہ ایمان کہ شک مجھ سے دور ہو جائے، اور مجھ کو راضی کر دے اس سے جو تو نے میرے لیے تقسیم کی ہے، اور ہم کو دنیا میں نیکی اور آخرت میں نیکی عطا فرما، اور جہنم کی جلانے والی آنکھ سے ہم کو بچا لے، اور اس رات میں ہم کو اپنے ذکر کی توفیق دے، اپنے شکر کی توفیق دے، اپنی طرف رغبت کی توفیق دے، توبہ کی توفیق دے، اور وہ توفیق جو تو نے محمد و آل محمد کو عطا فرمائی ہے ہمیں بھی عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولج اللیل فی النہار ومولج النہار فی اللیل ومخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی یا رازق من یشاء بغیر حساب یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا اللہ یا اللہ لک الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورا وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك
والإنابة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليه وعليهم السلام۔ اذان گرامی، شب 21 رمضان المبارک کی آخری مخصوص دعا، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر، اور عطا فرما مجھے نرم خوئی جو جہالت کا دروازہ مجھ پر بند کر دے، اور ایسی ہدایت نصیب کر جو مجھ پر گمراہی سے بچانے کا احسان کرے، اور ایسی توانگری دے جو مجھ پر ہر محتاجی کا دروازہ بند کر دے، اور قوت عطا کر جو مجھ سے کمزوریاں دور کر دے، اور ایسی عزت دے کہ جس سے تو ہر ذلت کو مجھ سے دور کر دے، اور ایسی بلندی عطا کر کہ مجھے ہر پستی سے بلند کر دے، اور ایسا امن عطا فرما کہ تو مجھے ہر خوف سے بچا لے، اور پناہ دے کہ تو مجھے ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، اور ایسا علم دے کہ جس سے مجھے پورا یقین حاصل ہو، اور ایسا یقین عطا فرما کہ جس سے ہر شک مجھ سے دور ہو جائے، اور ایسی دعا نصیب کر کہ جسے تو قبول فرمائے، اسی رات میں اور اسی ساعت میں، اسی ساعت میں، اسی ساعت میں، اسی ساعت میں۔ اے کرم کرنے والے، اور مجھے وہ خوف دے جس سے تو مجھ پر رحمتیں برسائے، اور وہ تحفظ دے کہ تو میرے اور گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے، یہاں تک کہ اس کے ذریعے تیرے معصومین کی خدمت میں پہنچ جاؤں تیری رحمت سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، واقسم لی حلما یسد عنی باب الجہل، وہدی تمن به علی من کل ضلالہ، وغنى تسد به عني باب كل فقر، وقوة ترد بها عني كل ضعف، وعزا تكرمني به عن كل ذل، ورفعة ترفعني بها عن كل ضعف، وأمنا ترد به عني كل خوف، وعافية تسترني بها عن كل بلاء، وعلما تفتح لي به كل يقين، ويقينا تذهب به عني كل شك، ودعاء تبسط لي به الإجابة في هذه الليلة وفي هذه الساعة، الساعة يا كريم، وخوفا تنشر لي به كل رحمة، وعصمة تهول بها بيني وبين الذنوب، حتى أفلح بها عند المعصومين عندك، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اذان گرامی، شب قدر کی مشترک دعا کی تلاوت کی جا رہی ہے، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خدایا، میں نے شام کی ہے تیری چوکھٹ پر سر جھکانے والے کی طرح، جو اپنے کسی نفع و نقصان کے اوپر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے نفس سے کسی برائی کو دور نہیں کر سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں اس کی اپنے نفس پر، اور تجھ سے اعتراف کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، اپنی تدبیر کی کمی کا۔
تو محمد وآل محمد پر درود نازل فرما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر دے، اور جس بخشش کے دینے کا تو نے تمام مومنین و مومنات سے وعدہ کیا ہے اس رات میں سے پورا کر دے، اور جو تو نے مجھ کو دیا ہے اس کو مکمل عطا کر۔ میں تیرا مسکین، حاجت مند، کمزور اور فقیر و ناتواں بندہ ہوں، خدایا مجھ کو اپنے ذکر کا بھولنے والا قرار نہ دینا اس میں کہ جس کو تو نے عطا کیا ہے، اور نہ اپنے احسان سے غافل قرار دینا جس میں تو نے مجھ کو عطا کیا ہے، اور نہ اپنی قبولیت سے مایوس ہونے والا قرار دینا، چاہے مجھ سے دیر ہو جائے راحت میں، نقصان میں یا سختی میں، یا آسائش میں یا عافیت میں، یا بلا میں یا تنگی میں یا نعمت میں، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ سب مل کر ساتھ میں اس دعا کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی امسیت لکا عبدا داخرا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا اصرف عنها سوءا اشہد بذلك على نفسی واعترف لك بضعف قوتي وقلة حيلتي فصل على محمد وآل محمد وأنجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة وأتمم علي ما آتيتني فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المهين، اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني ولا لإحسانك فيما أعطيتني ولا آيسا من إجابتك، وإن أبتعت عني في ثراء أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعماء إنك سميع الدعاء۔ اذان گرامی، 21ویں شب قدر کی رات ہے، شب شہادت امیر المؤمنین ہے۔ اعمال قرآنی کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کو اپنے سامنے کھول کر رکھ لیجئے اور اس دعا کو ساتھ ساتھ پڑھیے، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خدایا میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تیری نازل شدہ کتاب کے ذریعے، اور جو کچھ اس میں ہے، اس میں تیرا عظیم نام ہے، تیرے اسماء حسنہ ہیں جس سے خوف کیا جاتا ہے اور امید لگائی جاتی ہے کہ تو مجھ کو آتش جہنم سے آزاد کر دے گا۔ قرآن مجید کو اپنے سامنے کھول کر اس دعا کو ساتھ ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الأکبر واسماؤک الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من أتقائك من النار، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اذان گرامی، قرآن مجید کو
اپنے سر پر رکھ لیں، خدا کی بارگاہ میں خدا ہی کی ذات کا واسطہ پیش کرنا ہے۔ ذہن میں رہے کہ شہادت امیر المؤمنین ہے، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے جائیں، روتے ہوئے جائیں۔ اس دعا کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خدایا اس قرآن کے واسطے سے اور اس شخص کے حق کے واسطے سے جس کو تو نے اس کے ساتھ بھیجا، اور ہر اس مومن کے حق کے واسطے سے کہ جس کی تو نے اس قرآن میں مدح کی ہے، اور تیرے اس حق کے واسطے سے جو ان کے اوپر ہے، بس کوئی تجھ سے زیادہ تیرے حق کا پہچاننے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید اپنے سر پر رکھ لیں اور اس دعا کو ساتھ ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بحق هذا القرآن وبحق من ارسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله 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 بك يا الله۔ اذان گرامی، پیغمبر اکرم کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے رسول اللہ کی خدمت میں ان کے علی کا پرسہ پیش کرنا ہے، ان سے تعزیت کرنی ہے۔ یا رسول اللہ، آج حسنین یتیم ہو رہے ہیں، آج زینب ام کلثوم یتیم ہو رہی ہیں، آج زہرا کے گھر سے ایک اور جنازہ اٹھ رہا ہے، آج کوفے میں علی کا گھر ویران ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اس رسول کا تذکرہ ہے جو اتنا مہربان ہے کہ اپنے وقت آخر لوگوں کو بلا کر کہتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی حق میری گردن کے اوپر ہے تو آ کر لے لو۔ ایک شخص آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ سواری پر جا رہے تھے، آپ نے سواری کو چابک مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ چابک مجھے لگ گیا، میں چاہتا ہوں کہ اپنا قصاص لے لوں۔ رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اپنا قصاص لے لو۔ ایک مرتبہ تعزیانہ منگایا گیا، کسی نے جا کر زہرا کو خبر دے دی کہ رسول اللہ کو کوئی تعزیانہ مارنا چاہتا ہے۔ عزیزوں، وہ شخص تعزیانہ لے کر آگے بڑھا، رسول اللہ کے کاندھے سے اپا کو ہٹایا، مہر نبوت دیکھا۔ ایک مرتبہ کہنے لگا کہ میں مہر نبوت دیکھنا چاہتا تھا، لیکن زہرا کی حالت عجیب تھی۔ میں کہوں گا بی بی ابھی تعزیانہ نہیں لگا ہے، فقط اور فقط وہ شخص دیکھنا چاہتا تھا۔ تعزیانے کا سن کر اتنا گھبرا گئی بی بی جب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، لوگ آپ کے گھر پر تعزیانے لے کر آئیں گے اور آگ لے کر آئیں گے، بی بی اس وقت آپ کی حالت کیا ہوگی؟ یا رسول اللہ، مولا کائنات کی شہادت کی شب ہے، ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائے۔ سب مل کر خدا کی بارگاہ میں رسول اللہ کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ بے محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ۔ عزیزان گرامی، اب اس کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ جس کی شہادت کی رات ہے۔ آج حسنین یتیم ہو رہے ہیں، ان کے سر سے بابا کا سایہ اٹھ رہا ہے۔
آج ام کلثوم یتیم ہو رہی ہے، آج زینب یتیم ہو رہی ہے، آج پورا کا پورا کوفہ یتیم ہو رہا ہے، آج سارے کے سارے مومنین یتیم ہو رہے ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں پوچھنے والا علی ابن ابی طالب آج اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ عزیزو، قیامت کی رات ہے، کوفے میں کوئی سما دیکھے تو سمجھ میں آئے گا کہ آج زہرا کے گھر میں، آج حسنین کے گھر میں کیا کوہرام برپا ہوا ہے۔ عزیزو، زہر کی شدت سے میرے مولا کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا ہے۔ طبیب آ کر میرے مولا کو کہتا ہے، مولا آپ کے پاس وقت بہت کم بچا ہے، اپنی وصیتوں کو مکمل کر لیجئے۔ اور آج کی رات علی وصیتوں کو مکمل کر رہا ہے، کبھی کسی کو بلا کر وصیت کرتا ہے، کبھی کسی کو بلا کر وصیت کرتا ہے۔ وصیت کرتے کرتے ایک مرحلہ آیا، حسین کو بلایا، حسین کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے حسین، خدا تجھے صبر عطا کرے۔ ہر کسی کو بلا کر وصیت کرتے ہیں، آخر میں حسن کو بلا کر کہتے ہیں، ایک ایک کو بلاتے ہیں، حسن کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیتے چلے جاتے ہیں۔ ابن ملجم کے اعتبار سے خاص وصیتیں کرتے ہیں، دیکھو حسن، اس نے ایک ہی ضربت ماری تھی، تم بھی اسے ایک ہی ضربت مارنا، اس کی رسیوں کو ہلکا کر دینا، اس کی زنجیروں کو ہلکا کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تکلیف میں ہو۔ میں کہوں گا، مولا مولا اپنے قاتل کا اتنا خیال ہے، آئیے کربلا کے میدان میں دیکھیے آپ کی آل و اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسن کو ہر ایک کے بارے میں وصیتیں کرتے ہیں، ہر کسی کو بلاتے ہیں، حسن کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیتے جاتے ہیں، تائید لیتے جاتے ہیں۔ کچھ دیر گزرتی ہے کہ اچانک گھر میں سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ میرا مولا کہتا ہے، ابھی علی زندہ ہے، ابھی علی دنیا سے رخصت نہیں ہوا، یہ کون بی بی ہے جس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ جواب ملتا ہے، یہ کوئی اور نہیں، ام البنین ہے۔ کہا، ام البنین کو بلاؤ۔ ام البنین آتی ہے اور آ کر کہتی ہے، والی مجھے یہ بتائیے، کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ علی نے کہا، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا کہ ہر کسی کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، میرے عباس کا ہاتھ اب تک حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ ایک مرتبہ علی نے حسین کو بلایا، عباس کو بلایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا اور جملہ کہا، اے عباس، اسے آقا سمجھ کر خدمت کرنا، علی نے تجھے حسین کے لیے پالا ہے، علی نے تجھے کربلا کے لیے مانگا ہے۔ عباس نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا۔ عزیزو، کربلا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ جب میرا مولا کربلا کی زمین پر گرا ہے، ایک مرتبہ حسین نے عباس کے سر کو گود میں لے کر کہا، علماء بیان فرماتے ہیں، عباس کے سر کو گود میں لے کر کہا، بھیا ایک خواہش ہے، ہمیشہ آقا کہہ کر پکارا ہے، ایک مرتبہ بھائی کہہ کر پکار دو۔ عزیزو، علی نے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، اور ایک وہ مرحلہ بھی آیا کہ میرے مولا نے اپنے بچوں کو بلا کر کہنا شروع کیا کہ ابھی رسول اللہ آئے تھے، ابھی فاطمہ زہرا آئی تھی، ایسا لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ اور کچھ دیر گزری، علی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، حسنین یتیم ہو گئے، والیہ کی صدائیں بلند ہو گئی۔ انہی آنسوؤں کے ساتھ مولا کائنات کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرے۔ بعلی 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 علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، کائنات کی مظلومہ بی بی کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔
وہ زہرا جس کے بچے آج پھر یتیم ہو رہے ہیں، علی کا سایہ سر سے اٹھ رہا ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا بی بی، ایک یتیمی کی کیفیت وہ ہے کہ جو زینب دیکھ رہی ہے، اور ایک یتیمی کی کیفیت وہ ہے جو آپ نے مدینے کے اندر دیکھی ہے۔ کیا سخت یتیمی کی کیفیت تھی کہ یہ کائنات کی مظلومہ بی بی مرثیہ پڑھتی ہوئی نظر آتی تھی، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد زہرا پر وہ مصیبتیں ڈھائی گئی کہ اگر روزے روشن پر پڑتی تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ کائنات کی مظلومہ بی بی ہے کہ جس نے وہ یتیمی دیکھی کہ لوگوں نے آ کر رسول اللہ کی شہادت کی تعزیت نہ کی، بلکہ زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا۔ زہرا کے شکم کا محسن شہید ہو گیا۔ زہرا نے فضہ کو کہا، فضہ مجھے سنبھال، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اے بی بی، آج آپ کے بچے پھر یتیم ہو رہے ہیں، آپ کے گھر میں قیامت برپا ہے۔ بی بی، ہمارے پرسے کو قبول فرماؤ، ہماری تعزیت کو قبول فرماؤ۔ سب مل کر خدا کی بارگاہ میں اس مظلومہ بی بی کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ بے فاطمہ 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 سلام اللہ علیہا۔ عزیزو، اب اس امام کو پرسہ پیش کرنا ہے کہ جو آج یتیم ہو رہا ہے، جس کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے۔ آج حسین کو بھی سنبھالنا ہے، ام کلثوم کو بھی سنبھالنا ہے، زینب کو بھی سنبھالنا ہے۔ وہ امام کہ جس کی مظلومیت بھی منفرد ہے، تاریخ کا کوئی ایسا جنازہ نہیں ہے کہ جو گھر سے نکلا ہو اور واپس گھر کی طرف آیا ہو، لیکن یہ وہ مظلوم امام ہے کہ جس کا جنازہ گھر سے نکلا اور گھر واپس آیا۔ جب گھر سے نکلا تھا بڑی شان سے جنازہ اٹھا تھا، بڑے طریقے اور سلیقے سے کفن کو سجایا گیا تھا، لیکن جب گھر واپسی جنازہ آیا تو اس انداز میں آیا کہ جنازہ تیروں سے بھرا ہوا تھا، سرخ ہو چکا تھا۔ روایتوں نے لکھا کہ جب جنازہ گھر پہ آیا، زینب نے اپنے ہاتھوں سے حسن کے جنازے سے تیر نکالے۔ بی بی روتی جاتی تھی، تیروں کو نکالتی جاتی تھی۔ میں ہاتھ جوڑ کر بی بی کی خدمت میں عرض کروں گا، بی بی جتنے تیر نکالنے ہیں آج نکال لیجئے۔ کربلا میں حسین کا جنازہ تیروں پر معلق ہوگا، لیکن اتنا موقع نہ ملے گا کہ حسین کے جنازے سے تیروں کو جدا کر سکے۔ بی بی عزیزو، مولا حسن کو پرسہ دینا ہے، مولا ہمارے پرسے کو قبول فرمائیے۔ بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کوفے کے اندر مشکل مرحلہ ہے، حسین کو بھی سنبھالنا ہے، زینب ام کلثوم کو بھی سنبھالنا ہے۔ مولا ہماری تعزیت کو قبول فرمائیے۔ خدا کی بارگاہ میں اس مظلوم امام کا واسطہ پیش کرتے ہیں سب مل کر۔ بالحسن 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 علیہ السلام۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین المظلوم الشہید۔ عزیزو، اس امام کا تذکرہ ہے کہ جس کا نام سن کر آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلکنے لگ جاتے ہیں۔
کیا کروں، نام حسین کی تاثیر ہی ایسی ہے. آج اس امام کو پرسہ دینا ہے، یتیمی کا پرسہ دینا ہے. مولا آج آپ یتیم ہو رہے ہیں لیکن حسن سنبھالنے کے لیے موجود ہیں، لیکن جب آپ اس دنیا سے جائیں گے آپ کی یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے. اس حسین کا تذکرہ ہے جسے اپنے بابا سے بڑی محبت تھی، اپنے بچوں کا نام علی رکھا. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں علی اصغر کی قربانی کا تذکرہ کروں یا علی اکبر کی قربانی کا تذکرہ کروں، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ حسین کے لیے سب سے مشکل ترین قربانی کون سی تھی. علماء بیان فرماتے ہیں کہ حسین کے لیے سب سے سخت ترین قربانی کس کی قربانی تھی؟ اس کڑیل جوان کی قربانی تھی کہ جس کا نام تھا علی اکبر. کون علی اکبر؟ وہ علی اکبر جو سیرت میں، صورت میں، کردار میں اور گفتار میں شبیہ رسول خدا تھا. بڑی سخت قسم کی رخصت تھی علی اکبر کی. روایت لکھتی ہے کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا، بار بار گرتا تھا. ارے یہ کیا ماجرا تھا. علی اکبر نے جب حسین سے رخصت چاہی ہے، ایک مرتبہ حسین نے کہا جاؤ علی اکبر اس سے رخصت دو جس نے پال پوس کر بڑا کیا ہے. علی اکبر زینب کی خدمت میں آئے، عجیب انداز میں اجازت طلب کی. تاریخ کے جملے ہیں کہ علی اکبر نے پھوپھی کی گود میں سر رکھا. ایک مرتبہ پھوپھی سے سوال کیا، پھوپھی اماں یہ بتائیے آپ کا مقام زیادہ بلند ہے یا ماں فاطمہ زہرا کا مقام زیادہ بلند ہے؟ زینب نے اپنی ماں فاطمہ کا نام سنا، اپنے مقام سے کھڑی ہو گئی. علی اکبر سے کہا علی اکبر کیسی بات کرتے ہو، ماں فاطمہ کہا اور اس کی کنیز کہا. علی اکبر کو کہنے کا موقع ملا، کہا پھوپھی اماں زہرا کے لال پر اپنے لال کو قربان کر دیجئے. اب زینب کیا کرے، کس انداز میں اجازت مانگی؟ کہا کسی اور انداز میں مانگتا تو شاید زینب اجازت نہ دیتی. جا تجھے حسین پر قربان کیا. زینب سے رخصت لے کے چلے، لیکن روایت لکھتی ہے علی اکبر جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں کوئی نہ کوئی بی بی دامن کو پکڑ لیتی ہے. ایک مرتبہ ایک ننھی بچی آگے بڑھ کے دامن کو پکڑتی ہے، بھیا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ روایت لکھتی ہے کہ علی اکبر خیمے کے در پر پہنچتے ہیں، ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی خیمے سے باہر جانا چاہتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے ابا کے دامن کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. اب دیکھا تو کیا دیکھا، بیمار امام ہے. علی اکبر کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہے بھیا کیا مجھ سے رخصت ہو کر نہ جاؤ گے؟ سید سجاد سے رخصت لی، بڑی کٹھن رخصت تھی. حسین کی خدمت میں آئے، حسین نے تیار کر کے علی اکبر کو سوار کیا. علی اکبر جنگ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہے. پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ بوڑھا باپ ہے، گھٹنیوں کے بل چل کر علی اکبر کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. ایک مرتبہ پیچھے پلٹ کر آئے، آ کر بابا سے کہا بابا ابھی تو رخصت لے کر گیا تھا. اور حسین کہتے ہیں علی اکبر کاش تیرا تجھ جیسا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو حسین تجھ سے پوچھتا کہ جوان بیٹے کو رخصت کرنا کتنا مشکل ترین کام ہے. الغرض حسین نے علی اکبر کو رخصت کیا. کچھ دیر گزری، علی اکبر کی صدا بلند ہوئی، لیکن یہاں علی اکبر کی صدا بلند ہوئی وہاں حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ایک مرتبہ کہا علی اکبر اپنے بابا کو صدا دو، تیری آوازوں کے سہارے تیرے سرانے پہنچے گا. ایک مرتبہ علی اکبر کے سرانے پہنچے. علی اکبر کے سرانے پہنچ کر علی اکبر سے کہا علی اکبر تمہارا بابا بوڑھا ہو چکا ہے، ایک کام کرو اپنی دونوں باہوں کو حسین کے گلے میں ڈال دو. علی اکبر نے ایک ہاتھ حسین کے گلے میں ڈالا، ایک ہاتھ سینے کے اوپر رکھ دیا. ایک مرتبہ پھر حسین نے کہا علی اکبر بوڑھے باپ کا کیوں امتحان لیتے ہو، اپنے دونوں ہاتھوں کو حسین کے گلے میں ڈال دو. علی اکبر نے بابا کی طرف دیکھا، ایک جملہ کہا بابا بڑھاپے میں دکھ نہیں دینا چاہتا. حسین نے کہا اچھا تیرا بابا بڑا صابر ہے، تیرا بابا بڑا شاکر ہے، ایسا کیا ماجرا ہے؟ ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنے سینے سے ہاتھ کو ہٹایا. خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھلائے جو حسین ابن علی نے دیکھا. دیکھا پرچی کا پھل ہے جو علی اکبر
اکبر کے سینے میں ٹوٹ چکا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا، کہا تیرا بابا بڑا صابر و شاکر ہے، مدینے کا رخ کیا ہوگا، شاید نجف کا رخ کیا ہوگا، کہا ہوگا نانا رسول خدا آپ بھی آئیے، بابا مشکل کشا آپ بھی آئیے، اور کہا ہوگا نانا آپ ابراہیم کو بھی لے کر آئیے گا۔ حسین کی آنکھوں پر پٹی نہیں بندھی ہے، ایک مرتبہ یا علی مدد کہہ کر علی اکبر کے سینے سے برشی کے پھل کو نکالا، زمین کربلا ہلی، علی اکبر کا لاشا ہلا، خیمے سے زینب باہر آئی، حسین نے زینب سے کہا بہن زینب تیرے پردے پر علی اکبر کو قربان کر دیا۔ عزیزو انہی آنسوؤں کے ساتھ مولا حسین کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ بالحسین 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 علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، مجھے اندازہ ہے کہ آپ گریہ کر کے تھک چکے ہیں، لیکن اب اس امام کا واسطہ ہے کہ جس نے 40 سال تک گریہ کیا اور مسلسل گریہ کیا۔ چوتھے امام کا تذکرہ ہے، چوتھے امام کو بھی عرصہ دینا ہے، تعزیت کرنی ہے۔ آج کوفے میں چوتھا امام اس یتیمی کو دیکھ رہا ہے جو بابا کی یتیمی ہے، حسنین یتیم ہو رہے ہیں، لیکن میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا مولا ایک یتیمی وہ بھی آئے گی جو 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں ہوگی۔ آج کوفے کے اندر سب کے سب سہارا دینے والے موجود ہیں، ایک دوسرے کو تسلی دینے والے موجود ہیں، لیکن 61 ہجری میں کربلا میں جو یتیمی آنے والی ہے مولا بڑی سخت قسم کی یتیمی ہوگی۔ ایک طرف سے خیمے جلائے جا رہے ہوں گے، کہیں پر سکینہ کو تماچے لگ رہے ہوں گے، کبھی گھوڑوں کو تیار کیا جا رہا ہوگا کہ لاشوں کو پامال کر دو۔ مولا بڑی سخت قسم کی یتیمی ہوگی۔ میرا سلام ہو اس امام کے اوپر کہ جو 40 سال تک گریہ کرتا رہا۔ قصاب اپنے جانوروں کے اوپر پردہ ڈال دیا کرتے تھے۔ کیوں پردہ ڈالا کرتے تھے؟ کیونکہ جب چوتھا امام ان جانوروں کو دیکھتا تھا تو ایک سوال کرتا تھا، یہ بتاؤ کہ اسے پانی پلایا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا تھا؟ قصاب کہتے تھے مولا آپ کے جد کے ماننے والے ہیں، جانور کے سامنے 3 مرتبہ پانی رکھتے ہیں، جب تک خود منہ نہیں ہٹاتا پانی کو نہیں ہٹاتے، اور میرا مولا کربلا کی طرف رخ کر کے کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے بابا آپ پر سلام ہو۔ آسمان کی طرف رخ کرتا ہے، بار الہ مدینے کے اندر ایک جانور بھی پیاسا ذبح نہیں ہوتا مگر ہائے میرا بابا کربلا کی زمین پر بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ سب مل کر انہی آنسوؤں کے ساتھ چوتھے امام کا واسطہ اس دعا کے ساتھ پیش کرتے ہیں، بار الہ تجھے واسطہ بیمار کربلا کا تمام بیماروں کو جلد از جلد صحت کاملہ واجلہ نصیب فرما۔ بعلی بن الحسین 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 علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، 5ویں امام کا واسطہ اس دعا کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، بار الہ تجھے واسطہ باخر العلوم کا علوم آل محمد کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ سب مل کر خدا کی بارگاہ میں 5ویں امام کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ بے محمد ابن علی 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 بے محمد ابن علی
بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی علیہ السلام۔ اذان گرامی چھٹے امام کا واسطہ اس دعا کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ بار الہ تجھے واسطہ صادق آل محمد کا تمام مراکز علمیہ کی حفاظت فرما، تمام حوزہ علمیہ کی حفاظت فرما، مراجعین کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ بجعفر ابن محمد 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 علیہ السلام۔ اذان گرامی ساتویں امام کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ پیش کرتے ہیں، بار الہ تجھے واسطہ باب الحوائج کا جو مومنین جو حاجتیں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اس شب قدر کے صدقے میں تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما، جو مومنین قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا ہے ان کی رہائی کے اسباب فراہم فرما۔ بموسى بن جعفر 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 علیہ السلام۔ اذان گرامی آٹھویں امام کا واسطہ اس دعا کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، بار الہ تجھے واسطہ غریب الغربا کا جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین حج و زیارات کے متمنی ہیں ان کی اس خواہش کو پورا فرما۔ بعلی ابن موسیٰ 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 علیہ السلام۔ اذان گرامی نویں امام کا واسطہ اس دعا کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، بار الہ تجھے واسطہ امام جواد کا ہمیں صحیح معنوں میں نیکی اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام مومنین کے رزق حلال و طیب میں برکت و وسعت عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں ان کی رزق و روزی کے اسباب فراہم فرما۔ بمحمد بن علی 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 علیہ السلام۔ بار الہ تجھے واسطہ امام ہادی کا تمام صاحبان ایمان کو امور خیریہ کی طرف ہدایت فرما، بار الہ بہترین اعمال تیری بارگاہ میں پیش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ بعلی ابن محمد 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 علیہ السلام۔ 11ویں امام کا واسطہ 11ویں امام کا واسطہ اس دعا کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، بار الہ تجھے واسطہ امام عسکری کا زمانے کے امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے بہترین اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما،
ہماری تمام عبادات کو قبول فرما۔ بالحسن بن علی 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 علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین کی شہادت کی شب ہے، آخری واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ کوشش کیجئے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ زمانے کے امام کو تعزیت بھی پیش کرنی ہے، زمانے کے امام کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ کس انداز میں تعزیت پیش کروں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں واپسی اہل حرم کی کچھ باتیں پیش کروں۔ یا صاحب العصر والزمان، میں آپ کی خدمت میں وہ مرحلہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بیویاں لوٹ کر مدینے کو واپس آئی ہیں، کیا عجیب منظر تھا۔ روایتوں نے جملہ لکھا کہ جب یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچا ہے، ایک مرتبہ ام کلثوم نے کہا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا۔ جب ہم گئے تھے یہ گھر بھرے ہوئے تھے، جب واپس لوٹے ہیں تو کسی کا سہاگ سلامت نہیں ہے، لٹ کر یہ قافلہ واپس آیا ہے۔ اور جب مدینے کے حدود میں پہنچا، ایک مرتبہ بشیر سے کہا گیا، جاؤ جا کر منادی کر دو کہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ آیا ہے۔ اور بشیر جب مدینے میں آ کر ندا دیتا ہے کہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ مدینے میں آ چکا ہے، ایک مرتبہ محمد حنفیہ قافلے کی طرف آتے ہیں، کچھ مستورات بھی ساتھ آتی ہیں، چوتھے امام کے قریب پہنچتے ہیں، پہنچ کر سوال کرتے ہیں کہ اس قافلے کے اندر میرا بھتیجا بھی ہوگا۔ ایک مرتبہ چوتھے امام نے محمد حنفیہ کو دیکھا اور دیکھ کر کہا، چچا محمد حنفیہ، آپ نے مجھے نہ پہچانا؟ ارے محمد حنفیہ کیسے پہچان تھے؟ سید سجاد کی کمر خمیدہ ہو چکی ہے، جوانی میں بڑھاپا آ چکا ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ بڑھ کر بھتیجے کو گلے لگایا، لیکن جیسے ہی گلے لگایا سید سجاد کی آواز بلند ہوئی، چچا آہستہ، چچا آہستہ۔ گلے میں خاردار توق کا زخم اتنا سنگین ہے، کوئی محبت سے بھی گلے لگاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بی بی ایسی بھی تھی جو مستورات کے پاس جا کر ہر بی بی کی گود میں دیکھتی تھی اور دیکھ کر کہتی تھی کہ میرا بھائی بڑا چھوٹا تھا، کیا واپس نہ آیا؟ ارے یہ بی بی کسے ڈھونڈ رہی تھی؟ ارے یہ علی اصغر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس بی بی کو بتایا گیا، تیرے علی اصغر کو 3 بھال کا تیر جب گلے میں لگا ہے، بچہ باپ کے ہاتھ میں منقلب ہوا۔ مولا آپ کو کربلا میں ہونے والے مصائب کا واسطہ، ان مظلومیت کا واسطہ جو اہل بیت کے گھرانے پر ڈھائی گئی، مولا ہمارے پرسے کو قبول فرمائے۔ خدا کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے۔ سب مل کر اس آخری واسطے کو انہی آنسوؤں کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ بالحجت 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 عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بار الہ 21ویں شب قدر کی رات ہے۔ بار الہ ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ جو اعمال ہم نے تیری بارگاہ میں پیش کیے ہیں بار الہ، ان تمام اعمال کو قبول فرما، اور جن مومنین نے جو حاجتیں تیری بارگاہ میں پیش کی ان تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما۔ جو مومنین جن پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں بار الہ، تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ دنیا میں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔
दुश्मनान इस्लाम को नीस्त नाबूद फरमा। बारिल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का ये दुनिया आलमी वबा से घिरी हुई है। बारिल्लाह इस वबा का जल्द अज जल्द ख़ात्मा फरमा। तमाम आलम इंसानियत को इस वबा से निजात अता फरमा। बारिल्लाह जो जो मोमिनीन बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला नसीब फरमा। जिन्होंने दुआओं की दरख्वास्त की है मरीज़ों की शिफायाबी के लिए बारिल्लाह तमाम मोमिनीन को जल्द अज जल्द सेहत कामिला व आजिला नसीब फरमा। बारिल्लाह जो जो मोमिनीन बेरोज़गार हैं उनकी रिज़्क़ रोज़ी के जल्द अज जल्द असबाब फरहम फरमा। जो कम रोज़ी की परेशानी में मुब्तला है बारिल्लाह उनके रिज़्क़ हलाल तय्यब के अंदर बरकत व वसअत इनायत फरमा। बारिल्लाह जिन जिन मोमिनीन ने दुआओं में याद रखने को कहा है उन तमाम मोमिनीन की हाजात को पूरा फरमा। जो तवक्को रखते हैं कि हम उन्हें अपनी हाजतों में याद रखेंगे बारिल्लाह उन तमाम मोमिनीन की हाजात को पूरा फरमा। ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। जो बेहतरीन तकदीर शब क़दर में किसी मोमिन की लिखी जाती है बारिल्लाह वो तकदीर हम तमाम मोमिनीन को अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। शब-ए क़दर में पढ़ी जाने वाली ज़ियारत इमाम हुसैन की तिलावत की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुअमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न सिद्दीक़तित ताहिरा फ़ातिमत सय्यदती निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या मौलाय या अबा अब्दिल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अशहदु अन्नका क़द अक़मतस्सलाह व आतैतज़्ज़काह व अमरत बिलमअरूफ़ व नहैत अनिल मुनकर व तलौतल किताब हक़्क़ तिलावतिह व जाहदत फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादिह व सबरत अलल अज़ा फ़ी जंबिह मुहतसिबन हत्ता अताकल यक़ीन। अशहदु अन्नल्लज़ीन ख़ालफ़ूक व हारबूक वल्लज़ीन ख़ज़लूक वल्लज़ीन क़तलूक मलऊनून अला लिसानिन नबिय्यिल उम्मी व क़द ख़ाब मन इफ़्तरा। लअनल्लाहु अज़्ज़ालिमीन लकुम मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन व ज़ाअफ़ अलैहिमुल अज़ाबल अलीम। आतैतुक या मौलाय या इब्न रसूलिल्लाह ज़ाइरन आरिफ़न बिहक़्क़िक मुवालियन लिअौलियाइक मुआदियन लिअअदाइक मुस्तबसिरन बिलहुदल्लज़ी अन्त अलैहि आरिफ़न बिज़लालति मन ख़ालफ़क फ़शफ़अ ली इंद रब्बिक। अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाहि फ़ी अर्ज़िहि व समाइहि सल्लल्लाहु अला रूहिका अत्तय्यिब व जसदिका अत्ताहिर व अलैका अस्सलाम या मौलाय व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ज़ियारत शहज़ादा अली अकबर। अस्सलामु अलैका या मौलाय व इब्न मौलाय व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। लअनल्लाहु मन ज़लमक व लअनल्लाहु मन क़तलक व ज़ाअफ़ अलैहिमुल अज़ाबल अलीम। ज़ियारत तमाम शुहदाए करबला। अस्सलामु अलैकुम अय्युहस सिद्दीक़ून, अस्सलामु अलैकुम अय्युहश शुहदाउस साबिरून। अशहदु अन्नकुम जाहदतुम फ़ी सबीलिल्लाह व सबरतुम अलल अज़ा फ़ी जंबिल्लाह व नसहतुम लिल्लाहि व लिरसूलिहि हत्ता अताकुमुल यक़ीन। अशहदु अन्नकुम अहयाउन इंद रब्बिकुम तुरज़क़ून फ़जज़ाकुमुल्लाहु अनिल इस्लाम व अहलिहि अफ़ज़ल जज़ाइल मुहसिनीन व जमअ बैनना व बैनकुम फ़ी महल्लिन नईम। ज़ियारत हज़रत अब्बास अलमदार। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुअमिनीन, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि। अशहदु अन्नका क़द जाहदत व नसहत व सबरत हत्ता अताकल यक़ीन।
لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. زیارت امام علی ابن موسیٰ الرضا. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. زیارت امام صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اذان گرامی، شبہ قدر کا ایک اور اہم ترین عمل دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرے. شب شہادت امیر المؤمنین ہے. اسی مناسبت سے مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مخصوص زیارت امین اللہ کی تلاوت کرے. شبہ قدر میں 100 رکعت نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے. ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کا پڑھنا افضل ہے. التماس سورہ فاتحہ فر کل مرحوم مومنین اینڈ مومنات.